دوسری سنت سونے کی ذکر اس کا آیا تھا کہ سونے کے وقت میں سونے سے پہلے آدمی آیت الکرسی پڑھے تو اس سے ابلیس، شیاطین اور خبیث قسم کے جناتوں سے حفاظت رہتی ہے، ان کے شرور و فتن سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کا بیان ہے۔ شیطان پر یہ آیت بہت بھاری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے، عرش و کرسی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت کو بھی نام رکھا گیا اس کا آیت الکرسی، کہ پوری وحدانیت کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور سمو لیا ہے۔ یہ آیت شیطان پر بہت بھاری ہے، اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام سونے کے وقت کرنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ اور دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب بھی آدمی سفر وغیرہ میں نکلے اور گھر سے نکلے تو اس وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ سفر میں راستے میں جو ہے شیاطین کے اغوا سے اور ہر قسم کی برائی سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمیں یہ ہدایت دی تھی اور یہ تعلیم کی تھی۔ ہمارے یہاں فیض آباد میں گاؤں میں حضرت ہمارے گھر تشریف لائے تھے، تو جب جانے لگے وہاں سے روانہ ہونے لگے گاڑی پہ اسکارپیو پہ لے کے، ہم لوگ حضرت کو ہردوئی پہنچانے جا رہے تھے۔ تو جب نکلے ہیں، روانہ ہوئے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ سفر میں نکلنے کے بعد یا نکلتے وقت آیت الکرسی بھی پڑھ لینا چاہیے، جیسے اور بھی دعائیں ہیں ایسے یہ بھی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا درود شریف کا اہتمام کرو، سفر کا وظیفہ درود شریف ہے، تو سفر میں آدمی کو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہاں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی سبیل احمد صاحب مدراسی کلکتہ آئے ہوئے تھے۔ حکیم کلیم اللہ صاحب بھی وہاں تشریف لائے تھے، انہی کے ساتھ آنا ہوا تھا۔ حکیم کلیم اللہ صاحب یہ حضرت محی السنہ نور اللہ مرقدہ کے داماد ہیں اور آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ مدرسہ اشرف الحق مدارس دعوت اللہ، مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی اور دعوت الحق دونوں کے اس وقت وہ ناظم ہیں۔ تو کلکتہ سے مفتی سبیل احمد صاحب کو بنگال کا سفر کرنا تھا، وہ ہمارے یہاں بھی آئے، یہاں بچوں میں واعظ و نصیحت بھی انہوں نے کی۔ اور حضرت حکیم کریم اللہ صاحب کو کلکتہ سے پھر علی گڑھ جانا تھا، تو حضرت نے علی گڑھ پہنچ کر حکیم کریم اللہ صاحب نے مفتی سبیل احمد صاحب کو فون لگایا، اور وہ یہیں تھے، مہمان خانے میں تھے جب ان کا فون آیا ہم لوگوں کے سامنے۔ تو حضرت نے اطلاع دی ان کو کہ میں خیریت کے ساتھ پہنچ گیا اپنے وطن الحمدللہ، اور ہوائی جہاز سے سفر تھا، ظاہر ہے کتنی دیر کا سفر ہوگا، یہاں سے علی گڑھ آدھا 1.5 گھنٹہ، 1.5 سے 2 گھنٹہ، پھر ایئرپورٹ میں داخل ہونے اور نکلنے میں 1-2 گھنٹہ اور لگا لو، کل ملا کے چلو 4-5 گھنٹہ وقت لگا ہوگا۔ حضرت نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی، کلکتہ سے لے کر علی گڑھ پہنچنے تک 5000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے وہ گئے۔ تو مفتی سبیل صاحب نے ہم لوگ کو سنایا کہ دیکھو حضرت پہنچ کر خود اطلاع کر رہے ہیں مجھے کہ میں خیریت سے پہنچ گیا،
اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5000 مرتبہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا کلکتہ سے لے کر کے علی گڑھ پہنچنے تک۔ اور پھر مفتی سمیع احمد صاحب نے کہا کہ یہ حضرت اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں اپنے اس عمل سے کہ تم لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے۔ تو کتنا اہتمام کرتے تھے ہمارے بزرگان دین، وقت کو ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کرتے۔ ہم لوگ وقت کو یوں ہی کھو دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور بے فائدہ باتوں میں، کاموں میں وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ آدمی پڑھے، مطالعہ کرے، یاد کرے، سبق یاد کرے، آموختہ یاد کرے، کچھ نہیں ہے، چل پھر رہا ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو ذکر اذکار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، کلمہ طیبہ پڑھتا رہے۔ بہرحال یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔